الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ افروز معقر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم ان مبارک ایام میں اور ان بابرکت راتوں کے اندر علماء کرام کی زبانی اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن رہے ہیں. یہ مہینہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں انتہائی قابل عظمت ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل تکریم اور قابل تعظیم ہے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتلایا ہے. روایت میں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. اور چونکہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے امت کو یہ پیغام دیا ہے، اور لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر تمہیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے. اس مہینے کے بعد چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بہرحال یہ مبارک راتیں اور یہ مبارک ایام جو چل رہے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی ہے. ہمیں ان ایام میں وہ کام کرنے ہیں جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم راضی ہوتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جن کاموں سے نبی علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہیں. چنانچہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور جن کاموں سے پروردگار عالم راضی ہوتے ہیں، وہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ افعال و اعمال ہے کہ انسان اگر ان کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں. چنانچہ ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سچائی کو لازم پکڑ لے، سچ بولنے کو لازم پکڑ لے.
اس لیے کہ جو انسان سچ بولتا ہے وہ پروردگار عالم کے قریب آ جاتا ہے، اور جو انسان سچ بولتا ہے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کا ذریعہ سچ بولنے کو بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، اور اللہ سے اگر انسان ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اگر اللہ سے انسان ڈر کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی چین اور سکون مرحمت فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو چین اور سکون مرحمت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے معاشرے میں رہ کر زندگی گزارنا ہو، چاہے گھر میں رہ کر زندگی گزار رہے ہو، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، جو ہمارا معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہے اس طریقے میں ہمیں سچ کو لازم پکڑنا ہے، ہمیں اس طریقے میں رہ کر اپنی زندگی میں سچ کو داخل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو، سچوں کے ساتھ اپنا رہن سہن سچوں کے ساتھ اختیار کر لو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کو سچوں کے ساتھ گزار لیا، اگر تم نے اپنی زندگی کو علماء صلحاء کے ساتھ گزار لیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر یہ انعام کیا جائے گا، یہ اکرام کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی شہداء کے ساتھ تمہارا حشر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص انعام فرمایا ہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت میں لے لیا ہے، ان کا چلنا بھی رحمت ہے، ان کا سونا بھی رحمت ہے، ان کا زندگی گزارنا بھی رحمت ہے۔ وہ دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، جو چل رہے ہیں اللہ کا انعام ہو رہا ہے، جو سو رہے ہیں اللہ کا انعام ہو رہا ہے، جو راستے پر چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر انعام ہی انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کا انعام ہوگا، جن کو اللہ کی رحمتیں ڈھانپ رہی ہوں گی، فرمایا سب سے پہلا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے نبوت سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ نبی کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہیں، نبی کے ساتھ اللہ کا انعام ہے، نبی کے ساتھ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اسی طرح
دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے انعام سے نوازا ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت میں لیا ہے، وہ شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جان کو میدان جہاد میں نکل کر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ایسے بندوں پر بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا اکرام ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور تیسرا انسان وہ ہے جو اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کا اکرام ہوتا ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے جو سچ بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں اور میرٹھ کے غیور مسلمانوں، اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لو۔ اگر ہم سچ بولنے کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے، اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لیں گے، تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر بھی چین ہے، دنیا کے اندر بھی سکون ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك۔ لوگوں سچائی کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچ بولنے والے کو اور سچ کو لازم پکڑنے والے کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ فإن الصدق ينجي والكذب يهلك۔ سچ بولنے والے کو نجات دیتے ہیں، سچ بولنے والے کو کامیاب کر دیتے ہیں، سچ بولنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ بولنے والا دنیا میں بھی ہلاک ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الصدق بر، سنو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ بولنا اور سچائی کو اختیار کر لینا اور سچائی کو لازم پکڑ لینا یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ، آپ نے فرمایا کہ جو انسان سچ بولتا ہے یہ بھلائی کا کام ہے، اور جو انسان بھلائی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، یہ بھلائی کرنا، یہ اچھے کام کرنا اس انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، جو انسان بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ اس کی جنت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ، جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بے حیائی اور برائی کا کام ہے۔ اگر انسان جھوٹ بولتا ہے وہ برا کام کرتا ہے، اگر انسان جھوٹ کو اختیار کرتا ہے وہ برا کام کرتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ جو برا کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جو انسان جھوٹ کو اختیار کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنا، یہ جھوٹ کو اختیار کرنا اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔
اس لیے ہم جھوٹ سے پرہیز کریں اور سچائی کو اپنے اندر داخل کریں۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے، جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اللہ کا نبی اس سے محبت کرنے لگے، وہ 3 کام کر لے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرنے لگے گا، یا وہ انسان اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جب وہ انسان گفتگو کرے، جب وہ انسان بولے تو سچ کو بولے۔ اگر انسان سچ کو بولے گا تو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جو منافق ہوگا اس کے اندر 3 علامتیں پائی جائیں گی، اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک بات نبی علیہ السلام نے یہ بیان کی ہے، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے تو سمجھ لو اس کے اندر نفاق ہے، سمجھ لو اس کی زندگی میں نفاق ہے، وہ منافق ہے۔ اگر وہ منافق ہے تو میرے بھائیوں اعمال کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، لیکن کام نہیں آئیں گے، اس لیے کہ زندگی میں نفاق ہے۔ اس لیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، ہم خود بھی اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ لگا لیں اور اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لیں۔ میرے بھائیوں، اصل بیان تو حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے، جن کی خطابت میں اللہ نے وہ ملکہ پیدا کیا ہے کہ لوگ ان کی خطابت کو توجہ سے سنتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ستارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی کا، جو پیروں کے پیر ہیں، جو پیروں میں سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جا کر رکتا ہے، اللہ نے ان کو ایسا ملکہ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، گھر سے چل رہے ہیں، بغداد کے لیے سفر کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کر رہے ہیں۔ ماں نے جب دیکھا کہ بچہ باہر جا رہا ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ماحول ہے، جو بچہ باہر پڑھتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، ماں اس کو کھانے کی چیز دیتی ہے، ماں اس کو پیسوں سے نوازتی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے ان کو 40 اشرفیہ دی کہ راستے میں اگر پریشانی ہو تو ان میں سے خرچ کر لینا، اور اس کو ایک گدڑی کے اندر سی دیا۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی یہ ماحول ہے کہ بچے کو سامان لینے بھیجتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ پیسوں کو مٹھی میں بند کر کے جانا، کوئی ان پیسوں کو تجھ سے چھین نہ لینا۔ ان کی ماں نے بھی ان 40 اشرفیوں کو گدڑی کے اندر سی دیا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئے، راستے میں چل رہے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ راستے میں ڈاکوؤں کا ایک جم غفیر ان کو ملتا ہے، چور ان کو روک لیتے ہیں، ڈاکو ان کو روک لیتے ہیں اور روک کر ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں لاؤ تمہارے پاس کیا ہے، لاؤ جلدی سے ہمیں اپنے پاس سے وہ چیزیں دے دو جو تمہارے پاس ہیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈاکوؤں سے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے پاس کچھ نہیں مل رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے اپنے سردار کے پاس، جس کا نام احمد بیان کیا گیا ہے، اس کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کو لایا گیا۔ ڈاکو نے ان سے معلوم کیا، اے عبد القادر، تیرے پاس کیا ہے؟ لا، تو ہمیں اس سامان کو دے دے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا، ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ ڈاکو نے کہا، بیٹا تم نے 40 اشرفیہ کہاں چھپا رکھی ہے؟ انہوں نے گدڑی کو کھولا اور اس کو کھولنے کے بعد اس میں سے 40 اشرفیہ نکلی۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے وہ ڈاکوؤں کا سردار، وہ چوروں کا سردار عرض کرتا ہے، کہتا ہے، اے بچے تو یہ بتا، جب تیرے پاس 40 اشرفیہ تھی تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو نے ان کو، یہ تو چھپی ہوئی تھی، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں بتا یہ پیسے، یہ تو نے سچ کیوں بولا ہے؟ تو نے سچائی ہمارے سامنے ظاہر کیوں کی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، اے ڈاکوؤں کے سردار، میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی، میری ماں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، اے بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، اے میرے لختے جگر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ کو لازم پکڑ لینا۔ میری امی نے کہا تھا، میں نے بھی سچ تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ ادھر چور شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ بات سنتا ہے، ادھر توبہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو بہت بڑا ولی اللہ بنایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سچ کو لازم پکڑ لیں، اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کو کہے۔ آج تو ذرا ذرا سی باتوں میں جھوٹ ہے، بچوں کو بھی جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، اور جب بچے جھوٹ بولتے ہیں، باپ کی باتوں کا جواب دیتے ہیں، پھر غصہ آتا ہے، غلطی تو میری اور آپ کی تھی۔ اس لیے خود بھی سچ کو لازم پکڑ لے، خود بھی سچوں کے ساتھ زندگی گزارے، اور اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔